افغانستان سے انخلا کے دوران چھوڑے گئے 5 لاکھ امریکی ہتھیار دہشت گرد گروپ کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ بی بی سی نے رپورٹ میں انکشاف کیا کہ گزشتہ سال دوحہ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کمیٹی کے بند کمرے میں طالبان نے اعتراف کیا تھا کہ امریکہ کی جانب سے چھوڑے گئے ہتھیار اور آلات گم ہو گئے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بی بی سی نے رپورٹ میں بتایا افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے کا کچھ حصہ القاعدہ کے مختلف گروپوں کو ملا۔ طالبان حکومت نے اقتدار کے بعد 10 لاکھ امریکی ہتھیاروں اور ساز و سامان پر قبضہ کیا۔ ذرائع نے بی بی سی کو بتایا، کہا افغانستان میں ہتھیار گم، فروخت یا عسکریت پسند گروپوں کو سمگل کیے گئے ہیں۔ ماہر سیکیورٹی امور قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب آپ کے وقت کا۔ افغانستان سے انخلا کے دوران چھوڑے گئے 5 لاکھ امریکی ہتھیار دہشت گرد گروپ کے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ بی بی سی نے رپورٹ میں انکشاف کیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس سے ریلیٹڈ ایک خبر کی تھی اور اب بی بی سی بھی یہ خبر کر رہا ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی انٹرنیشنل سسٹم کی ناکامی ہے، افغانستان کی ناکامی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ دہشت گردوں کو ہتھیار روکنا کام ہے، دہشت گردوں کو ہتھیاروں کی سپلائی، ٹیرر فائنینسنگ روکنا کام تھا، لیکن کس نالائکی کے ساتھ جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دے دیا اور وہ تو افغانستان سے چلے گئے، اور اس کے بعد جو اس خطے کے اندر دہشت گردی کی ہوا بنی ہے اور اس سے وہ ملک متاثر ہو رہا ہے جس نے سب سے زیادہ پہلے ہی دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ پاکستان تو آپ کو پتہ ہے جب سے دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی ہے دنیا کے ساتھ مل کے ان دہشت گردوں کو ختم کر رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پلاننگ ہی کوئی نہیں تھی کہ یہ جو اسلحہ ہے کل کو القاعدہ کے ہاتھوں میں لگے۔ آج خود ویسٹرن میڈیا بول رہا ہے، آج خود جو انویسٹیگیٹو رپورٹرز ہیں ویسٹرن میڈیا کے، وہ بی بی سی ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، وہ خود اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اسلحہ جو ہے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہے۔ افغان حکومت مانتی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں یونائیٹڈ نیشنز کے اندر اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اسپیشل بیٹھکیں ہونی چاہیے، سٹنگز ہونی چاہیے اور اس چیز کا تدارک کرنا چاہیے اور افغان طالبان سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ اسلحہ انہوں نے دہشت گردوں کو کیوں دے دیا، اور خود اسلحہ دہشت گردوں کو دے کے ان کے ہاتھ کو ان کو اتنا زیادہ ویپنائز کر کے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں چلا وہ ویپن کہاں گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ سب دہشت گردوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، افغانستان کے اندر جیلوں سے نکال دیا تھا اور اسلحہ بھی ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ بارڈر کو یہ کنٹرول نہیں کرنا چاہتے، روزانہ پاکستان افغان بارڈر کے اوپر سے یہ دہر اندازی کرواتے ہیں، وہاں سے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور صرف اس لیے کہ پاکستان کو مصروف رکھیں اور ان دہشت گردوں کا رخ پاکستان کی طرف رکھیں اور خود جو ہے وہ اپنی گورننس کرتے رہیں اور اپنے آپ کو یہ ٹھیک چلاتے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی عوام کو یہ سوال پوچھنا چاہیے افغان طالبان سے، افغانستان کے یہ جو نئے حکمران ہیں افغان عوام کو پوچھنا چاہیے کہ عوام کو اپنی حکومت سے سوالات اٹھانے چاہیے کہ ان کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہگاہ کیوں بنی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ایوے نیوز سے گفتگو کرنے کا۔ بجٹ کی تیاری پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آن لائن بات چیت جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے 11.2% ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہنچانے کا ہدف طے ہو گیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے 0.5% سے زائد کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ رواں مالی سال ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب تقریباً 10.8% تک پہنچ چکا ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب بڑھانے کے لیے سالانہ بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ قرض پروگرام کی دوسری قسط بھی بجٹ تجاویز فائنل ہونے پر آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ سے منظور ہوگی۔ رواں مالی سال کے لیے 12,300 ارب روپے کے نظر ثانی شدہ ہدف میں شارٹ فال کا خدشہ ہے۔ رواں مالی سال وفاقی حکومت کا ترقیاتی بجٹ سست روی کا شکار رہا ہے۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، رواں مالی سال جولائی کا مارچ 1100 ارب روپے میں جو کل بجٹ ہے اس میں صرف 399 ارب روپے ہی خرچ کیے جا سکے ہیں، جس میں جو وفاقی وزارتیں ہیں ان کو جو ہے 293 ارب روپے ملے ہیں، جبکہ جو سرکاری کارپوریشن ہیں انہوں نے 105 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ خرچ کیا ہے۔ سب سے زیادہ جو خرچ ہوا ہے وہ صوبوں اور جو اسپیشل ایریاز ہیں ان کے لیے 98 ارب روپے ترقیاتی بجٹ میں دیے گئے ہیں۔ نیشنل ہائی وے نے جو